Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحماء بينهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله المولانا العظيم. میرے محترم دوست بزرگ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت عثمان غنی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ولادت کے بارے میں اور ان کی ہجرت و تقوی انشاءاللہ تعالی جہاد کی ترغیب اور وہ جو مشقتیں برداشت کی اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی میں بیان کروں گا. میرے محترم دوستوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ولادت 10 شوال 46 سال قبل ہجرت سے ان کی ولادت ہوئی. 18 ذی الحج 35 ہجری کو ان کو شہید کر دیا گیا ظالموں نے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسم گرامی عثمان، والد عفان، تو اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عثمان ابن عفان کہتے ہیں. ان کی لقب ذی النورین ہیں، خطاب ان کی امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت کی نسب یہ بنو امیہ کی چشم چراغ تھے. اپنے ثروت کی وجہ سے صاحب ثروت والے تھے، صاحب ثروت والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کشادہ دل والے، بڑے سخی تھے. اسی وجہ سے ان کی نام غنی، ان کو غنی لقب سے پکارے جاتے تھے. آپ کی نانی ام بیجا بنت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھپھی بھی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ام بیجا بنت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھپھی بھی ہیں. میرے محترم دوستوں، سب سے پہلے محمد بن ابی بکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حملہ کرنے کی کوشش کی، حضرت کی شہادت مبارک فرمایا کہ جب ان کی داڑھی پر ہاتھ ڈالا، فرمایا بھتیجے داڑھی چھوڑ دے، آج اگر تیرے باپ میرے سامنے ہوتا تو یہ سن کر وہ لوٹ گئے. حضرت عثمان غنی 40 دن تک ان لوگوں نے محاصرہ کر کے رکھے دشمنوں نے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہیں، ہمیشہ بغیر کسی خوف، بغیر کسی ڈر کے
جن کی دلوں کے اندر کسی قسم کے کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھے، اور کہتے تھے آئے لوگوں، تم لوگ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، مجھ پر کیوں حملہ کرنا چاہتے ہو؟ جو لوگ مسلمان ہو کر کفر یا شرک کرنے لگے ان کو قتل کی جاتی ہیں، اور شادی کی بات جو زنا کرتے ہیں ان کو قتل کر دی جاتی ہے، اور جو ناحق کسی کو قتل کرے تو ان کو قتل کی جاتے ہیں۔ میں نے تو اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی کسی کو قتل نہیں کیا، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی میں نے کبھی کسی کو ناحق قتل نہیں کیا، نہ ہی کوئی زنا کیا، تو مجھے تم لوگ قتل کرنا کیوں چاہتے ہو؟ جو میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرمانبرداری کرتے، ان کی اتباع کرتے ہوئے خلافت کو آگے لے کر جا رہا ہوں، کیوں تم لوگ مجھ سے حسد اور بغض عداوت کرتے ہو؟ کیوں مجھ پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ یہ بار بار حضرت ان سے فرماتے رہے، منبر پہ بیٹھ کر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان کرتے رہے لوگوں کو، فرمانے لگے کہ ایک باغی کنانہ بن بشیر بن عتاب بن سودان بن سہران عمر بن الحامق آگے بڑھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حبشی غلام نے کنانہ پر حملہ کر دیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا، اور یہی غلام سودان بن سہران کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ وہ حبشی جو غلام ہے، ایک شقی جہنمی دوزخی نے تلوار سے حملہ کیا اور آپ کو زخمی کر دیا، اور ایک ظالم سینہ بگینہ پر جا بیٹھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 زخم لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نائلہ اپنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانا چاہا۔ آپ کی زوجہ نائلہ نے اپنے شوہر کو بچانا چاہتا تو تلوار سے ان کی 3 انگلیاں کٹ کر دور جا پڑے۔ میرے محترم دوستوں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، عثمان ذی النورین، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی تھے، ایسے خلیفۃ المسلمین تھے، ایسے امیر المؤمنین، خلافت میں 13 نمبر جن کو مقرر فرمائے، جن کی بارے میں اللہ کی قرآن میں فرمایا رحماء بینہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، رحماء کہہ کے ایسے رحم دل، کشادہ دل والے، نہ ایسے کشادہ دل والے لوگوں کے اوپر اپنے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر اللہ رحم فرمائے۔ کون فرما رہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اللہ رب العالمین رحم فرمائے۔ خدا کی قسم کہ حضرت عثمان غنی اپنے خاندانوں میں سب سے بزرگ اور بہت اچھے نیک لوگوں کے ساتھ ان کی میل جل رکھنے والے تھے، وہ نیک لوگوں کے ساتھ میل جل رکھنے والے تھے، اللہ والے لوگوں کے ساتھ میل جل رکھنے والے تھے،
اور مجاہدین میں سب سے زیادہ صبرکون مجاہد تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صبح تک تہجد پڑھنے میں گزار دیتے تھے. ایک ایک رکعت نماز میں پورے کے پورے قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے ذکر کی وقت بہت زیادہ رونے لگتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شب روز مقصد اصلی کی دھیان میں لگے رہتے تھے. ہر بالی کام میں تیار رہتے تھے. ہر قسم کی اچھے کام میں وہ تیار رہتے تھے. نجات دینے والے باتوں میں ہمیشہ کوشاں ہوتے تھے. ہر وہ مہلکات اخروی جو آخرت کو خراب کرنے والی چیزیں تھے اس سے بھگنے والے تھے. اور انتہائی شفقت کرنے والے، انتہائی رحم دل تھے. اللہ نے جو فرمایا رحماء بینہم، اسی جگہ پر اشارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ سب سے زیادہ رحم دل اور سب سے زیادہ حیا والے حضرت عثمان غنی تھے. ہر بری کام سے دور بھگتے تھے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہتے ہیں، اللہ پاک پروردگار عالم نہ اس کو تا قیامت پیشبان میں مبتلا فرمائے، پیشبان میں مبتلا رکھے. وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوئیں جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برا بلا سمجھتے ہیں. میرے محترم، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوت اسلام دینا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مدائنی نے بسنت عمر ابن عثمان روایت کی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنی خالہ مسمات عروہ بنت عبد المطلب کے پاس پہنچے ان کی عادت کے لیے. جب وہاں گیا تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تشریف لے آئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے رہا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، کیا ہوا اے عثمان، اے عثمان غنی، اے عثمان ابن عفان، کیا ہوا؟ اب ہماری طرف دیکھتے رہیں. فرمایا، کہنے لگا حضرت عثمان بن عفان نے کہ آپ ہمارے درمیان آپ کی اتنی بڑی مرتبہ تھے، اتنی بڑی رتبہ تھے، آپ ایک امین اور صادق اور اتنی بڑی رتبہ اور مرتبہ والے تھے. آج جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شروع کے وقت تھے، جب ان کی نبوت کی تذکرہ چل پڑے، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا کہ آج آپ کے بارے میں لوگ افطرا، اس قسم کی مذاق، جھوٹ، بہتان آپ کے نام پر لگاتے ہیں، کیا باپ دادوں کے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کرنے لگیں؟ یہ کیا ہے؟ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمانے لگا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا. اور یہ پھر کہتے ہوئے جب یہ کہا اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اور اللہ کی رسول نے جیسے لا الہ الا اللہ کی جواب فرمایا اور پھر کہا فی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماوات والارض انہ لحق، اور آسمان میں تمہاری رزق ہے، کہنے لگا اور آسمان میں تمہارے رزق ہے، وما توعدون، اور وہ چیزیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا ہے. اور آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم
بے شک یہ سب اس طرح حق ہے جس طرح کے تم بات کرتے ہو۔ تو سن لو، جو لوگ اس قسم کی افتراء اور جھوٹ بہتان مجھ پر لگاتے ہیں، تو میں بھی تمہیں اس کلمہ کی دعوت دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا۔ اللہ جو وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ اللہ جو تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں جو کر سکے۔ وہی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے ویسے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی غیر کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور اللہ وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی اللہ ہے جو تمہارے لیے آسمانوں میں رزق رکھے ہیں، وہی اللہ ہے وہ چیزیں تمہیں عطا فرمائیں گے جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا وہ آسمان اور زمین کی قسم، فورب السماوات والارض، آسمان اور زمین کی قسم، بے شک وہ بات سچے ہیں، وہ بات سچے ہیں، وہ بات یقیناً یہ اس طرح حق ہے جس طرح تم کہتے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے اور اللہ کے رسول کے دربار میں آئے اور اسلام قبول کر لی۔ اسلام قبول کر لیا، اور جیسے اسلام قبول کری، میرے محترم دوستوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کی وقت آئی، ہجرت کے حکم ہوئے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ حبشہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے جس نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی ہے وہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان ذی النورین، عثمان ابن عفان امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ روانہ ہوئے اللہ کی راستہ میں۔ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہ یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خبر رکھا کرتے تھے، جب کچھ عرصہ ایسے ہو گئے کہ آپ نے خبر سن نہیں رہے تھے، ان کی خبر ان کو معلوم نہیں ہو پا رہے تھے، تو ایک بڑھیا آ کر کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی کے شوہر، آپ کے داماد، آپ کی بیٹی کو میں نے دیکھا کہ لے کر جا رہے ہیں فلاں جگہ پر۔ تو بولے وہ خیریت سے ہیں؟ بولا ہاں بالکل خیریت سے ہیں، اور ایک کمزور سے سواری لیے ہوئے اور اس کو ہکاتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں، وہ خود اس کو ہکا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی مدد فرمائیں گے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حمزہ یعنی حضرت انس سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ حضرت عثمان حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے چلے تو آپ کی ہمراہ آپ کی بیوی رقیہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، آپ نے جب خبر سنی تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائیں گے، ان کے ساتھ اللہ ہے، اللہ ان کی مدد فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ سب سے پہلے اسلام کے اندر اس دین میں سب سے پہلے ابراہیم و خلیل اللہ اپنے بیوی کو لے کر ہجرت کی، اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اپنے بیوی کو ساتھ لے کر چلے تھے۔ آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کرنا شروع کر دیا، حبشہ کی طرف روانہ ہوئے، تو اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کی مدد فرمائیں گے یقیناً۔